گائز کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کوئی بھی پروپوزل ہو تو ہم اس کو ڈیزائن کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ ریکوائرمنٹ آتی ہے کلائنٹ کی طرف سے، جو ریکوائرمنٹ آتی ہے اس کو مد نظر رکھ کے اور سوسائٹی کے بائی لاز کو مد نظر رکھ کے تو ایک پروپوزل جو ہے وہ ہم کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے سب سے پہلے آٹو کیڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی فائل، آپ نے پرانی فائل جو بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے. بنی ہوئی فائل اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سیٹنگ دوبارہ نہ کرنی پڑے، وہ ٹائم آپ نے انہیں وہ بچا لینا ہے. اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں فائل کے اندر. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی، آپ کے پاس فار ایگزامپل آتا ہے جی کتنا، ایک 50-90 کا پلاٹ آتا ہے. اس کے اندر اس کو چاہیے جی کتنا، 3 بیڈ چاہیے لاؤنج. 3 بیڈ جو چاہیے وہ اٹیچ واش روم ہوں گے ساتھ میں. اس کو چاہیے جی واش روم کے ساتھ جو ہے وہ ڈریسنگ بھی ہو، اور لاؤنج بھی ہو، ڈائننگ بھی ہو، اسٹیئر کیس بھی ہو، کچن بھی ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ہم لوگوں نے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے پلاٹ کو ڈرا کر لینا ہے 50 فیٹ. ٹھیک ہے، 50 فیٹ، 90 فیٹ. یہ آپ لوگوں نے آ گیا پلاٹ ڈرا کر لیا آپ لوگوں نے. اب ہم نے جو سی ڈی اے کے بائی لاز ہوتے ہیں، ان سی ڈی اے کو سوسائٹی کی جو بھی آپ لوگ کام کر رہے ہو، جس بھی سوسائٹی کے مطابق آپ کام کر رہے ہو، اس کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بائی لاز نکال لینے ہیں. بائی لاز نکالنے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو کہ سی ڈی اے کے جو بائی لاز ہیں ہمارے پاس، جو ہماری کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے جو بائی لاز ہیں وہ ہیں 50-90 پہ. وہ 15 فٹ فرنٹ ہے، 8 فٹ جو ہے وہ بیک ہے، سائڈیں جو ہے وہ 5-5 فٹ کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے اس کے اندر رہ کے اس کو ڈیزائن کرنا ہے. اب مختلف جگہوں پہ مختلف جو ہے وہ آپ کے بائی لاز ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہو گیا. اور جس بھی کنٹری میں آپ کام کر رہے ہو، اس کنٹری میں جو بھی سوسائٹی بن رہی ہے، اس کے مطابق جو اس کا بائی لاز ہوگا، اس کے مطابق آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ڈیزائن کر لینا ہے. بائی لاز کیا ہے؟ بائی لاز صرف اس کے جو پیسیجز ہیں وہ آپ نے چھوڑنے ہیں، کتنی جگہ آپ نے اوپن چھوڑنی ہے، کتنی جگہ پہ آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو مد نظر رکھنی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اب فار ایگزامپل 5-5 فٹ ہماری سائڈیں ہیں، 5-5 فٹ ہماری سائڈیں، یہ کلیئر ہو گئی. اس کے بعد 8 فٹ کا جو ہے ہم نے بیک چھوڑا، اور 15 فٹ کا ہم نے فرنٹ چھوڑ دیا. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بن گیا. یہ بلڈنگ بلاک بن گیا اور یہ اوپن بلاک بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اوپن بلاک بنا کے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو 9 انچ کی وال ڈال دینی ہے. 9 انچ کی وال ڈالنے کے بعد اب 3 بیڈ آپ نے بنانے ہیں اس کے اندر. 2 بیڈ ہم بنا دیتے ہیں اس کو پیچھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بیڈ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، تیسرا بھی. اب سب سے پہلے اوپر میں نے جو ہے ایک 15 فٹ کا بیڈ بنا دیا. یہ 15 فٹ کا بیڈ بنا دیا. ٹھیک ہو گیا. 15 فٹ کا بیڈ بنانے کے بعد اس کے ساتھ میں اٹیچ یہاں پہ واش روم بھی کر دیتا ہوں. 6 فٹ کا واش روم بنا دیتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں یہ کتنی جگہ بچتی ہے ہمارے پاس. یہ اب ہمارے پاس آتی ہے یہ انچیز کے اندر. اب انچیز کے اندر یہ کیوں آ رہی ہے، میرے پاس جو ہے وہ یہ انسٹال ہوا ہے وائی کیو آرچ. وائی کیو آرچ میں یہ جو چیز ہے YQ1، یہ جو ہے آئی ہے اس کی ڈائمینشن سٹائل آیا ہوا. یہ میں نے اب یہ اس کو 16 فٹ 9 انچ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ 6 فٹ کا ہمارا آ گیا واش روم. 4.5 انچ کی اس کے ساتھ میں نے لگا دی وال. اس کے بعد ہم نے کمرہ بنا دیا جی. یہ کمرہ ہمارا کتنا بن گیا، یہ کچھ کمرہ بن گیا 14 فٹ 7.5 انچ کا. اس کے بعد ہم نے اس کو 15 فٹ مزید نیچے کر دینا ہے. یہ 15 فٹ کا آف سیٹ ڈال دیا. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک یہ ہم آ گئے جی. یہ کمرہ ہمارا تیار ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی، 8 فٹ کا واش روم بنا دینا ہے. 8 فٹ کا واش روم بنا دیا. 8 فٹ، یہ 4.5 انچ کا آف سیٹ لگا کے یہ اس کو بنا دیا. اب ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ اس کو بنا دیا، یہ ڈریسنگ بنا دی. اس کو یہاں پہ میں نے کنٹینیو کر کے یہ ٹرم کر دیا. یہاں پہ 4.5 انچ کا خسکا چھوڑ کے میں نے دروازہ ڈال دیا. ٹھیک ہو گیا.
دروازوں کا آسان طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں تک آپ کے جو ہے وہ ایک بیڈ روم بن گیا. ٹھیک ہے. اب دوسرے بیڈ روم میں اپنے واش روم سب سے پہلے جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. پیچھے ہم نے واش روم رکھ دینے. 7 فٹ کا ہم نے واش روم رکھ دیا. 4.5 انچ کا ہم نے یہ 4.5 انچ کی وال ڈال دی. اس کے بعد ہم نے 14 فٹ یا 15 فٹ کا آپ کمرہ بنا دیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا آ گیا جی 9 انچ کا کمرہ، 9 انچ کی وال یہ آپ کی بن گئی یہاں تک. یہ کمرہ یہ بھی بن گیا اور یہ کمرہ یہ بھی بن گیا. 2 کمرے آپ کے بن گئے. اب ہم نے تیسرا کمرہ بھی بنانا ہے. یہ 9 فٹ کا واش روم بنا دیا. ٹھیک ہے. 4.5 انچ کا آف سیٹ دے کے 4.5 انچ کی وال بنا دی. یہ دو فٹ کی ہم نے کیبنٹ بنا دی. کیبنٹ بنانے کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے ٹرم. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا یہ ڈور آ جائے گا. یہ 32 انچ 42 انچز کا جو ہے وہ ڈور لگ جائے گا 3.5 فٹ کا. یہ ٹرم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے اس کے بعد کرنا کیا ہے، یہاں پہ ایک جو ہے بیڈ اور بنانا ہے. یہ 17 فٹ 7.5 انچ پہ ہے. ہم نے اس کو 4 فٹ 6 انچ پہ ایک ڈال دینا ہے. یہ آگے جی ہماری ایک یہ لابی بن گئی 4.5 فٹ کی. 5 فٹ کی بھی ہم بنا سکتے ہیں. یہ کمرہ دیکھتے ہیں کتنے فٹ کا بنا ہے. 15 فٹ 9 انچ پہ بنا ہے. ہم اس کو 6 انچ مزید جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. 5 فٹ کی یہ لابی جو ہے اچھی لابی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب 15 فٹ 3 انچ پہ ہمارا کمرہ سیٹ ہو رہا ہے. اس کو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، کمرہ دے دینا ہے. کمرہ دیں گے ہم کتنا، 12 یا 13 فٹ کا کمرہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کمرہ آ گیا. یہ 4.5 انچ کی ہم وال دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے کریٹ کر دینا ہے 6 فٹ کا واش روم. یہ پیچھے وال آ جائے گی. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے بنا دینا ہے جی کچن. کچن بھی بنانا ہے، ڈرائنگ ڈائننگ بھی بنانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے یہاں پہ بنانی ہے. اب ہم نے یہاں پہ بنا دینا ہے جی ڈرائنگ ڈائننگ. ڈرائنگ ڈائننگ بنا کے فار ایگزامپل 15 فٹ کا ہم ڈرائنگ ڈائننگ بنا دیتے ہیں. یہ آ گیا ہمارا ڈرائنگ ڈائننگ. اور اس کو ہم نے 24 فٹ منیمم بنا دیتے ہیں. یہ آپ کا آ جائے گا 24 فٹ کا ڈرائنگ ڈائننگ. یہ ہماری آ جائے گی بیچ میں لابی آ جائے گی 6 فٹ 9 انچ کی. ٹھیک ہے. یہ اس کو میں نے ٹرم کر دیتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہو گیا. یہ بیچ میں ہمارا بن گیا لاؤنج. یہ ہمارا اب آگے بن جائے گا کچن. ٹھیک ہو گیا. کچن بنانے کے بعد ہم نے 10 فٹ کا کچن بنا دیتے ہیں. 9 انچ کی وال آ جائے گی. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بنا دینی ہے 8 فٹ کی سٹیئر کیس. یہ اب آپ کے پاس آ گئی سٹیئر کیس. یہاں سے میں نے اس کو کر دیا بند. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے کیا ہے 1 2 3 یہ بیڈ روم بن گئے. ٹھیک ہے. تینوں کے ساتھ یہ دونوں کے ساتھ واش روم بن گیا. تیسرے کے ساتھ یہ واش روم بن گیا. یہ ہمارا بن گیا کچن. یہ ہماری بن گئی سٹیئر کیس. یہاں سے ہماری بن گئی انٹرنس. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارا یہ بن گیا ڈرائنگ ڈائننگ اور یہ بن گیا لاؤنج. ٹھیک ہو گیا. یہ بائی لاز کے مطابق یہ ہماری سیٹنگ بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا پورچ بنانا ہے. پورچ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے 10 فٹ کی جو جگہ ہے وہ یہاں سے کلیئر کرنی ہے. 10 فٹ کی یہاں پہ 10 فٹ پہ جو لگے گا وہ کالم لگے گا. ٹھیک ہو گیا. کالم لگانے کے بعد آپ نے 3 فٹ کا جو ہے وہ یہاں پہ شیڈ ڈرا کر سکتے ہیں. یہاں سے یہ میں بنا دیتا ہوں جی. یہ آ گیا ہمارا. یہ ہم بنا دیتے ہیں یہاں سے یہ 36 انچ ہم ادھر کر دیتے ہیں. یہ اس کے ساتھ یہ شیڈ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا بن گیا
اس کو ہم نے جو شیڈ لگانا کالم ہم لگاتے ہیں وہ اس جگہ پہ ایک کالم لگا دیں گے، ایک کالم اس جگہ پہ لگا دیں گے، ایک کالم ہم اس جگہ پہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا راستہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور ہمارا کار پورچ بھی کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہمارے سارے کے سارے بائی لاز ہو جاتے ہیں کلیئر. ٹھیک ہے، یہ کالم جو ہے وہ ہمارا 10 فٹ پہ لگتا ہے، ہمارے پاس 12 فٹ اسپیس بچتی ہے. یہ ہمارا 15 فٹ کلیئر ہو جاتا ہے، یہ سائڈیں ہماری 5 فٹ 5 5 فٹ کلیئر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے کے سارے ہمارے، یہ ہمارا ٹوٹل پلاٹ جو آ جاتا ہے 50 90 پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر کرنا کیا ہے، اس کے اندر آپ نے سٹیئر ڈیزائن کر دینی ہے. سٹیئر کیسے بنائیں گے؟ فار ایگزامپل ہم 4 فٹ کی سٹیئر ڈال دیتے ہیں. یہ ابھی میں نے 8 فٹ پہ ہی رکھا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو جتنے بھی آپ رکھیں رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر آپ نے 11 انچ کا جو ہے وہ ٹریڈ رکھ کے اس کا بنا دینا ہے سٹیئر. اب یہ کتنے سٹیپ بنے؟ 20 ٹوٹل بن گئے 20. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے سٹیپ کو کاؤنٹ کیسے کرنا ہے؟ کاؤنٹ کیسے؟ اب میں نے جو ہے وہ یہاں پہ یہ 10 جو ہے وہ لائنیں آ گئی، 10 اور لائنیں 10 اور 10 یہاں پہ آ گئی، 20 ہو گئی. ٹھیک ہے، مجھے پتا چل گیا جی یہاں پہ 20 سٹیپ آ جائے گے. اب آپ نے یہاں پہ کاؤنٹ کیسے کرنے ہیں؟ یہاں پہ ای انٹر کیا، ای انٹر کر کے آپ نے سارے سلیکٹ کر دینے. سلیکٹ جتنے بھی آپ نے کرنے ہیں وہ سارے آپ کو نیچے یہاں پہ ٹوٹل کاؤنٹ بتا دے گا کہ یہاں پہ کتنے سٹیپ کتنی لائنیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں. اسی حساب سے آپ لوگوں نے یہاں پہ کاؤنٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ڈور لگا دینے ہیں، کھڑکیاں لگا دینی ہے. کھڑکیوں کے بعد آپ نے ٹیکسٹ لگا دینا ہے. ٹیکسٹ سارا لکھ دینا ہے کہ یہ بیڈ روم ہے، یہ باتھ روم ہے، یہ آپ لوگوں کی ساری چیزیں ہیں. یہ آپ لوگوں نے اس کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر لیئرز کریٹ کر دینی ہے. لیئرز کریٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ جو آپ لوگوں نے فائل کھولی ہوئی ہوگی اس کے اندر جو لیئرز بنی ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں نے اسی کے حساب سے جو ہے وہ لیئر سیٹ کر دیں. لیئر سیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس ایک گراؤنڈ فلور تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. گراؤنڈ فلور تیار کرنے کے بعد پھر آپ کا فرسٹ فلور تیار ہو جائے گا. فرسٹ فلور تیار کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کی یہ جو باؤنڈری وال ہے، باؤنڈری وال آپ نے ہٹا دینی ہے. یہ کار پورچ کا جو ہے وہ ٹیرس بن جائے گا. یہ اندر سارا کا سارا جو ہے وہ آپ فرسٹ فلور کے اندر بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. اگر اس کو کچھ اور چیزیں چاہیے یہاں پہ، اگر اس کو چار بیڈ چاہیے تو آپ یہاں پہ ایک جو ہے وہ بیڈ کریٹ کر سکتے ہیں، ساتھ میں اٹیچ واش روم ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا فرسٹ فلور تیار ہو جائے گا. ممٹی آپ کی جو ہے وہ 4.5 فٹ کی ممٹی بن جائے گی. یہ وہ یہاں پہ آپ کی جو ڈیزائن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بیسمنٹ اگر آپ کی نہیں، آپ کی بیسمنٹ ہے تو بیسمنٹ اگر آپ نے اوپن بیسمنٹ بنانی ہے تو یہ آپ نے اس جگہ پہ جتنی بھی آپ نے بنانی ہے اسی حساب سے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے. یہ آپ کا جو ہے وہ ڈاٹڈ میں آ جائے گا جو اگر آپ نے بند بیسمنٹ بنانی ہے تو. اگر آپ نے اوپن بیسمنٹ بنانی ہے تو جہاں پہ آپ لوگوں کی جو ریٹیننگ وال ہے وہ ریٹیننگ وال یہ سائڈ پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی ایریا یہ جو بچے گا یہ آپ کا ڈاٹڈ میں آ جائے گا اور یہ آپ کا سالڈ آ جائے گا. سالڈ میں آپ نے ہیچ کر دینا ہے. جو آپ کی ریٹیننگ وال ہوگی، ریٹیننگ وال میں آپ نے ہیچ شو کرنا ہے کہ یہ ریٹیننگ وال ہے اور اس میں کنکریٹ کا ہیچ آپ نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی والز میں اگر آپ نے نہ بھی ہیچ ڈالا ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو کنکریٹ کی وال ہے وہ آپ نے لازمی شو کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے ڈیزائن کا. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ جو ہے وہ آرام سے کر لیں گے. جو آپ لوگوں کو اگر کام جو ہے وہ آپ کو آتا ہے، کمانڈز آپ کو آتی ہیں، تو آپ لوگوں کو جو بھی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گی، جو کلائنٹ ہوگا، کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کی جو ہوگی اس نے لکھ کے دینی ہے آپ نے، یا اس نے بتانی ہے تو آپ نے لکھ لینی ہے. لکھ کے جو ہے وہ پھر آپ اپنے پاس رکھ لیں. اس کے مطابق جو بھی اس نے کہا، کلائنٹ نے کہا، جیسے اس نے کہا آپ نے وہ لوگوں نے ویسے ہی اسی کو چیز بنا کے دینی ہے. اب اگر آپ لوگوں کو کلائنٹ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ یہ بیڈ یہاں پہ نہیں چاہیے یا اس طریقے سے نہیں چاہیے، مجھے یہ بیڈ یہاں پہ چاہیے، آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اس کو چینج کرنا ہے. چینج کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ بنانی ہے. فار ایگزامپل یہ جو ہے باتھ روم جو ہے اس کو چاہیے جی 6 فٹ کے بجائے 7 فٹ چاہیے. یہ کمرہ اس کو 13 فٹ 7.5 انچ کا چاہیے. اب آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ ریموو نہیں کرنی کوئی چیز. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سٹریچ کی کمانڈ ڈالنی ہے. کمانڈ ڈال کے آپ لوگوں نے یہ 1 فٹ ادھر کر دینا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ یہاں پہ بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ کمرہ اگر فار ایگزامپل مجھے چاہیے جی 14 کے بجائے 13 چاہیے،
یہ میں یہاں سے یوں 13 کر دوں گا، ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے آگے پیچھے کر کے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوئی اور پروپوزل ڈیزائن کریں گے. اس کے بعد پھر ہم کمرشل کی طرف بھی جائیں گے. ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں آہستہ آہستہ آپ کو وہ بتاؤں گا. تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ساری ویڈیو دیکھنی ہے. آپ لوگ انشاءاللہ ٹرین ہو جائیں گے. میری جتنی بھی آپ لوگوں کی طرف ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آپ جو لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ملتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.